ڈاکٹر میرب کی طرف سے تھا کہ جی ایک ویڈیو میں تھا ان کا کہ اسلام ڈزنٹ پروہیبٹ ہوموسیکشوالٹی. آئی ایم پیرافریزنگ کہ اسلام ڈزنٹ پروہیبٹ homosexuality because in order for Islam to prohibit homosexuality, Islam needs to define a gender binary. تو اتنا سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ڈیفائن کر چکے ہیں کہ ہم نے میل اور فیمیل پیدا کیے ہیں, میل اور فیمیل پیدا کیے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے, اور اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا, میل اور فیمیل, اور ان میں سے رجال مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى, the male is not like the female. اللہ سبحانہ تعالیٰ is defining that کہ میل ڈفرنٹ ہے, فیمیل ڈفرنٹ ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے کہ ہم نے میل اور فیمیل پیدا کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام از ویری کلیئر آن دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل پیدا کیے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد اصل چیز آتی ہے جو دیر آر ایکسیپشنز ٹو دا رول, جو کہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ وہ ایکسیپشنز کیا ہوتی ہیں. سو نہ صرف یہ کہ قرآن مجید نے میل اور فیمیل کو ڈیفائن کیا بلکہ جینڈر رولز بھی ڈیفائن کر دیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ what are men supposed to do and what are women supposed to do, یعنی فرام این اسلامک پرسپیکٹو. یعنی اگر ہم لوگ ابھی یہ بات کریں کہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور ہم کہتے ہیں کہ جو بات اللہ کی ہے وہ آخری ہے, تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہ صرف میل اور فیمیل ڈیفائن کر رہے ہیں بلکہ ان کے رولز بھی ڈیفائن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, men are the protectors and maintainers of women, not vice versa. And likewise حدیث مبارکہ میں بھی جینڈر رولز ڈیفائنڈ ہیں کہ مردوں کے کام کون سے کرنے والے ہیں, عورتوں کے کام کون سے کرنے والے ہیں, انہوں نے یہ کرنا ہے, انہوں نے بریڈ ارنر بننا ہے, پرووائڈ کرنا ہے فیملی کو, یہ کرنا ہے, نان نفقہ اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, گھر والوں کا وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. اور ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ ہوموسیکشوالٹی کی پنشمنٹس ہیں. لائک قوم لوط کا واقعہ جو ہے وہ ہر بچے کو معلوم ہے, یعنی جب بھی آپ سٹوریز آف دا پروفٹس پڑھتے ہو قوم لوط کا جب تذکرہ آتا ہے تو اٹ ہیز اے کنسنسس, یونانیمس کنسنسس ہے تمام اسکولز آف تھاٹ کا کہ ہوموسیکشوالٹی از اے کبیرہ سن, اٹس اے میجر سن ان اسلام, اینڈ ون آف دا میجر سنس جس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ملا. یعنی باقی قوموں پہ بھی عذاب آئے, جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی, صالح علیہ السلام ان پہ بھی عذاب آئے, لیکن جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا وہ کسی پہ نہیں آیا. اٹ واز اے ٹرپل پنشمنٹ, جہاں پہ بستی کو شیک کیا گیا, چنگھاڑ کی آواز آئی, ان کو پلٹ کے الٹا دیا گیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ان پہ. This is how abhorrent the whole act of homosexuality is in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, the one who created me and you. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو on those who are committing homosexual acts. بلکہ نہ صرف ان پہ لعنت کی ہے, ان پہ, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے لیے بھیجے گئے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں کی رحمت کے لیے بھیجے گئے. اور وہ ایک تو ہوموسیکشوالٹی کے اوپر اور ہوموسیکشولز پہ لعنت ہوئی ہے, نمبر 2 ان پہ بھی لعنت کی ہے جو کراس ڈریس کرتے ہیں, men who dress like women and women who dress like men. ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ میں آپ نے لعنت کی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے جو بایولوجیکل جینڈر ہے اس سے اپنے آپ کو کہیں اور لے کے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں وہ تمام آیات جہاں پہ شیطان کا ذکر ہوتا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کہ he wants to change the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And he promised اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں انہیں گمراہ کروں گا, میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور یہ تیرے ناشکرے نکلیں گے. تو خلقت کسی کی جینڈر سرجری اور وہ کرنا تو دور کی بات ہے, ٹیٹوز بنانا بھی حرام ہے کہ آپ اپنی اسکن کو الٹر کر دیں پرماننٹلی, ایون دیٹ از حرام ان اسلام. تو لیٹ الون کہ آپ اپنے پورے کے پورے جینیٹلز کو ریموو کروا دیں. مشرکین مکہ میں عرب خواتین کا رواج تھا, وہ اپنے دانتوں کو شیپ کرتی تھیں, یعنی دانتوں کو بریسز لگوانا یا دانتوں کو کوئی سرجری کروانا بیکاز آف اے پرابلم, دیٹس اوکے اینڈ ایوری بڈی اگریز ٹو دیٹ. دا پوائنٹ واز کہ ان کے دانت ٹھیک ہوتے تھے, وہ ان کو صرف شیپ کرتی تھی لائک کینائنز, لائک آل دا ٹیتھ آر پوائنٹڈ. ان کے وہاں پہ ایک کائنڈ آف ایک رواج چل پڑا کہ یہ خوبصورتی کی علامت ہے کہ اپنے دانتوں کو پوائنٹی بنا دینا. تو when they started doing it,
ان کو بھی کہا گیا کہ یہ ایکٹ حرام ہے کرنا. دس از چینجنگ دا کریشن آف اللہ. جب اللہ نے تمہیں دانت اس طرح سے دیے, why are you changing the creation of Allah? You're not allowed to do that.